بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے صرف 3 ماہ میں، یہ کورس کا نام ہے، اور سبق نمبر 13 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیول نمبر 1 کا، اور سبق کا نام ہے فعل مضارع منفی خاص، اور اس سبق کا ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے 2 حروف نفی پڑھے فعل مضارع کے، جو عام حروف نفی سے مختلف ہیں۔ ایک حرف لم ہے اور دوسرا حرف لن ہے، اور دونوں کی تفصیل گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج حرف لن کی گردانیں ہم پڑھیں گے، حرف لم کی گردانیں اور تفصیل، اور حرف لم کے ساتھ مختلف افعال وہ ہم اس سبق کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حرف لن جب فعل مضارع پر آتا ہے تو فعل مضارع کے لفظ میں کیا تبدیلی ہوگی؟ فعل مضارع کے وہ افعال جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ زبر بن جائے گی، جیسے یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان سب کے آخر میں حرف لن کی وجہ سے زبر آئے گی، لن یفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا۔ اور جن فعل مضارع کے افعال کے آخر میں نون ہوتی ہے، چاہے وہ جمع کا نون ہو یا تثنیہ کا نون ہو یا واحد مؤنث کا نون ہو، جیسے یفعلون، تفعلون، یفعلان، تفعلان، تفعلین، ان سب کے آخر میں نون ہٹ جائے گی اس حرف لن کی وجہ سے، اور افعال بن جائے گی لن یفعلا، لن تفعلا، لن یفعلو، لن تفعلو وغیرہ، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اسی طرح حرف ان کا اور حرف کئی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ جب فعل مضارع، یہ حروف بھی جب فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے تو یہی تبدیلیاں ہوں گی الفاظ میں۔ اب دیکھیں کچھ مزید وضاحت کے، دیکھیں کہ اگر پیش آ رہی ہے تو وہ پیش زبر سے بدل گئی اس حرف لن کی وجہ سے، لن یفعلو تھا لن یفعلا بن گیا، یفعلون تھا لن یفعلو بن گیا، وہ نون ہٹ گیا۔ اب آتے ہیں فعل مضارع کی گردان کی طرف۔ فعل مضارع کی گردان یوں ہوتی ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون آخر تک، لیکن لن کی وجہ سے، حرف لن کی وجہ سے وہ تبدیلیاں ہوں گی جو بھی بتائی گئیں، اور پھر گردان یوں بنے گی۔ یہ مذکر کے 8 افعال اور یہ مؤنث کے، اور یاد کرنے کا وہی طریقہ، پریکٹس کرنے کا وہی طریقہ کہ پہلے آپ صرف عربی کے الفاظ کو ترتیب کے ساتھ بار بار پڑھیں اور پھر ترجمہ کریں۔ بہرحال گردان یوں ہوگی، افعال یوں ہوں گے، لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو، لن افعلا، لن نفعلا، بار بار پڑھیں، اور پھر مؤنث کے افعال بار بار پڑھیں، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا، بار بار پڑھیں۔ اور اس میں وہی بات کہ جہاں ہم نون کے ختم ہونے کی یا حذف ہونے کی بات کر رہے ہیں حرف لن کی وجہ سے، تو وہ جمع مؤنث کے نون کے علاوہ نون ہے، لہذا جمع مؤنث کے نون، چاہے وہ جمع مؤنث غائب کے ہوں یا جمع مؤنث حاضر کے نون کا آخری نون ہو، وہ باقی رہے گا، باقی سب نون ہٹ جائیں گے۔ بہرحال لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن افعل، لن نفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل، بار بار پڑھیں، اور جب اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمہ کریں۔ اور ترجمہ حرف لن کا کیا ہوگا؟ وہ فعل مضارع کی منفی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اور ترجمہ ہرگز نہیں کا ہوگا، لہذا ترجمہ یوں ہوگا لن یفعل، ہرگز وہ نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 مرد، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں کریں گا آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد، ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد، ہرگز نہیں کریں گے ہم سب مرد، ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت 2 عورتیں سب عورتیں، ہرگز نہیں کرو گی آپ ایک عورت 2 عورتیں سب عورتیں، ہرگز نہیں کروں گی میں ایک عورت ہم سب عورتیں۔
ترجمہ بھی بار بار پڑھیں اور پھر درمیان میں سے افعال پڑھ کے ترجمہ خود کریں. اچھی طرح اطمینان ہونے پر ہی آپ آگے بڑھیں. اور جب ہم فعال سے افعال بنانا سیکھ لیتے ہیں کسی بھی زمانے کے، تو پھر جو 6 مشہور ابواب ہیں ان سے وہ افعال بنانا سیکھتے ہیں. تو ان 6 افعال میں سے پہلا فعل ہے ضربہ کا. تو ضربہ سے اسی حرف لن کی گردان یوں ہوگی فعل مضارع کی، لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا. عام گردان کیسے ہوتی ہے مضارع کی ضربہ سے؟ یضربو یضربان یضربون آخر تک، لیکن لن کی وجہ سے کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، اور جہاں نون آ رہا ہے وہ ہٹ رہا ہے، لہذا گردان یہ بنی لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن اضربا لن نضربا لن تضربا لن تضربا لن یضربنا لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضربا لن نضربا. ان افعال کو بار بار پڑھیں اور جب اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمہ کریں. ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد. ضرب یضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا. تو ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں ماریں گے وہ 2 مرد وہ سب مرد، آپ ایک مرد آپ 2 مرد آپ سب مرد، میں ایک مرد ہم سب مرد. ہرگز نہیں مارے گی وہ ایک عورت وہ 2 عورتیں وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت آپ 2 عورتیں آپ سب عورتیں، میں ایک عورت ہم سب عورتیں. پھر اسی باب سے ایک فعل آتا ہے حلف یحلف، قسم اٹھانا. تو لن یحلف لن یحلف لن یحلفوا لن تحلف لن تحلف لن تحلفوا لن احلف لن نحلف لن تحلف لن تحلف لن یحلفنا لن تحلفی لن تحلف لن تحلفنا لن احلف لن نحلف. بار بار پڑھیں پھر ترجمہ کریں گے. ہرگز نہیں قسم کھائے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد. ہرگز قسم نہیں کھاؤ گے آپ ایک مرد آپ 2 مرد آپ سب مرد. ہرگز قسم نہیں کھاؤں گا میں ایک مرد ہم سب مرد. ہرگز نہیں قسم کھائے گی وہ ایک مرد وہ 2 عورتیں وہ سب عورتیں. ہرگز قسم نہیں کھاؤ گی آپ ایک عورت آپ 2 عورتیں آپ سب عورتیں، میں ایک عورت ہم سب عورتیں. پھر باب نصر سے گردان فعل مضارع کے حرف لن کے ساتھ یوں بنے گی لن ینصر لن ینصر لن ینصروا لن تنصر لن تنصر لن تنصر لن ننصر لن ننصر لن تنصر لن تنصر لن تنصر لن ینصرن لن تنصری لن تنصر لن تنصرن لن انصر لن ننصر. اور نصرہ کا ترجمہ مدد کرنا ہوتا ہے، لہذا ترجمہ یہ ہوگا ہرگز نہیں مدد کرے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد، آپ ایک مرد آپ 2 مرد آپ سب مرد، میں ایک مرد ہم سب مرد. ہرگز مدد نہیں کرے گی وہ ایک عورت وہ 2 عورتیں وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت آپ 2 عورتیں آپ سب عورتیں، آپ میں ایک عورت ہم سب عورتیں. پھر خرج یخرج جو باب نصر ہی کا ایک فعل ہے، اس سے گردان یوں بنے گی لن یخرج لن یخرج لن یخرجوا لن تخرج آخر تک. اور خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں نکلے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد آخر تک. سمع یسمع یہ تیسرا باب ہے 6 مشہور ابواب میں سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سننا. اور اس سے گردان یوں بنے گی لن یسمع لن یسمع لن یسمعوا لن تسمع آخر تک. ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد آخر تک. پھر اسی باب سے باب سمع سے یہ فعل آتا ہے حبط یحبط، اور اس سے فعل مضارع کی گردان حرف لن کے ساتھ یوں بنے گی لن یحبط لن یحبط لن یحبطوا لن تحبط لن تحبط لن تحبطوا لن احبط لن نحبط. اور مؤنث کے افعال لن تحبط لن تحبط لن یحبطن لن تحبطی لن تحبط لن تحبطن لن احبط لن نحبط. ہرگز نہیں ضائع ہوگا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد آخر تک. پھر لن یفتح چوتھا باب مشہور باب، اس سے حرف لن کی گردان فعل مضارع میں. تو لن یفتح لن یفتح لن یفتحوا آخر ہرگز نہیں کھولے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد آخر تک. اسی طرح لن یبعث لن یبعث لن یبعثوا آخر ہرگز نہیں بھیجے گا وہ ایک مرد وہ 2 مرد وہ سب مرد آخر تک. اب قرآن کریم میں مثالیں ہم دیکھتے ہیں لم کی اور لن کی. پہلی مثال ہے حرف لم کی، علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو لم یعلم وہ نہیں جانتا تھا. لیکن حرف لم آیا فعل مضارع کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ کس میں گیا؟ ماضی میں. حرف لم فعل مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں بدل دیتا ہے، اور
فعل مضارع کے آخر میں اگر پیش ہو تو اس کی جگہ سکون آ جاتا ہے، لہذا یعلمو تھا یعلم ہو گیا لم کی وجہ سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، حرف لن آیا فعل مضارع سے پہلے، اصل میں فعل مضارع کا فعل تھا تجدو، حرف لن کی وجہ سے تجیدہ ہو گیا، پیش کی جگہ زبر آ جاتی ہے حرف لن کی وجہ سے، اور ترجمے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے نفی کی، لہذا تجدو کا ترجمہ تھا پاؤ گے تم، ٹھیک ہے، لیکن لن کی وجہ سے ترجمہ وہ اس میں تاکید پیدا ہوگی نفی کی، ہرگز نہیں پاؤ گے، لن تجد ہرگز نہیں پاؤ گے، لسنت اللہ اللہ کے قانون میں تبدیلی، کوئی تبدیلی۔ یہ مزید مثالیں ہیں، غور کر کے آپ اچھی طرح دیکھیں اور ان کا ترجمہ کوشش کریں، خود ہی کریں۔ چل ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، نذیر ڈرانے والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، تو اسی انذار سے یہ فعل ہے انذرتہم، ڈرانا۔ انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں آپ نہ ڈرائیں، تو تنذرو تھا لم کی وجہ سے لم تنذر ہو گیا اور ترجمہ ماضی میں گیا۔ الم اقل لکم، الم اقل لکم، اقول تھا لم کی وجہ سے اقل بنا، آخری حرف ساکن آیا۔ الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تعلمو تھا لم کی وجہ سے آخری حرف ساکن آ گیا اور فعل مضارع ماضی میں ترجمہ گیا۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے تھے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، تکونو تھا آخری حرف ساکن آ گیا لم کی وجہ سے۔ الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ واسع، وسیع کشادہ، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے نہیں پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار۔ یہ مزید مثالیں ہیں، اچھی طرح آپ دیکھیے اور غور کریں۔ الحمدللہ، اس سبق میں ہم نے دو خاص حروف نفی سیکھے جو قرآن کریم میں 454 مرتبہ آئے، اس کے علاوہ 4 نئے افعال سیکھے جو قرآن کریم میں 155 مرتبہ آئے ہیں۔ سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔